بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی زندگی دینے والا نہیں، کوئی حالات بنانے والا نہیں، کوئی حالات بگاڑنے والا نہیں۔ ساری دنیا جو چاہے گی وہ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہیں گے وہ ہو کر رہے گا۔ فرعون نے کوشش کی موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، اس کے لیے ہزاروں عورتوں کے پیٹ پھاڑے ہیں، ہزاروں بچوں کو شہید کیا، اور پورے ملک میں قتل و غارت گری اور قتل عام ہو گیا عورتوں کا کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو۔ کسی نجومی نے، جادوگر نے کہہ دیا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا اور تیرے ملک کو اور تیری حکومت کو الٹ دے گا۔ اس بچے کو پیدا کرنے سے روکنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچے مارے، ہزاروں عورتیں ماری۔ یہ سارا تماشا، سارا ناٹک، یہ ناٹک ہوتا رہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنا تھا تو وہ پیدا کر دیا۔ جب اس کی خبر پولیس کو ہو گئی، پولیس آئی گھر میں تلاش کرنے، ماں نے دیکھا کہ بچے کو بھی ماریں گے مجھے بھی ماریں گے، تو جلدی سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ماں نے اٹھا کے اس بچے کو تنور میں پھینک دیا۔ کس میں ڈالیا؟ تنور کا تو کیا، چولہا جس میں روٹی پکتی ہے، آگ ہوتی ہے، انگار میں ڈال دیا، آگ میں۔ آگ میں کوئی جیتا ہے؟ وہ جل کے کباب ہو جاتا ہے۔ لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آیا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انگار میں پھینک دیا۔ پولیس آئی گھر میں، دیکھ بھال کی تو وہاں کچھ نہیں ملا، بچہ نہیں ملا، ٹھیک ہے، بچہ تو ہے نہیں۔ اور سارا گھر تلاش کیا، وہاں کچھ نہیں ملا۔ چولہے میں نہیں دیکھا، چولہے میں کون دیکھتا ہے؟ ارے انگار میں کون دیکھتا ہے؟ کوئی دیکھتا ہے؟ انگار میں کوئی رہ سکتا ہے؟ تو پولیس نے سارا سب کو ڈھونڈ لیا اور چولہے میں، انگار میں نہیں دیکھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ انگار میں تو کوئی رہ نہیں سکتا۔ اللہ کی شان، وہ پولیس تو چلی گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی خیال آیا کہ ہے میں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ بچے کو انگار میں پھینک کے جلا دیا۔ وہ دوڑی ہوئی آئی دیکھنے کے لیے۔ اللہ جسے بچانا چاہیں اسے کون مار سکتا ہے؟ نہ فرعون مار سکتا ہے، نہ موسیٰ کی ماں مار سکتی ہے۔ آگ میں ڈالا، لیکن وہ آگ میں بچہ کھیل رہا تھا۔ اب ماں نے جھانک کے دیکھا چولہے میں، انگار میں، تو بیٹا وہ ماں کو دیکھ کر ہنسنے لگا، گویا یہ کہہ رہا تھا کہ اماں جان تم نے کیا کر دیا، مجھے اٹھا کے انگار میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ بچانے والے ہیں۔ فرعون کی پوری حکومت، پورا ملک کوشش کرتا ہے کہ ایک بچہ پیدا نہ ہو، وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ بڑا ہونے لگتا ہے۔ پھر ڈر ہوتا ہے، جب فوج آئے گی تلاش کرے گی لے جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا، ماں نے کیا کیا، ایک صندوق بنا کر اس میں بچے کو ڈال کر پانی میں پھینک دیا۔ پہلے تو انگار میں پھینکا، اللہ نے وہاں بچایا۔ اب کہاں پھینک دیا؟ پانی میں پھینک دیا۔ پانی میں کون بچے گا؟ تو ڈوب کے مرے گا۔ مرتا تو وہ ہے جس کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا، اور جس کے ساتھ اللہ موجود ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ پانی میں پھینکا، اور پانی جدھر بہاؤ ہے ادھر جاتا نا صندوق یا لکڑی ڈالے تو، لیکن یہ اللہ کی شان، پانی ادھر بہ رہا ہے، وہ صندوق ادھر اوپر کو آ رہا ہے، اور وہ سیدھے فرعون کے محل میں داخل ہو گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ آسیہ نے دیکھا کہ یہ صندوق الٹا کیسے آ رہا ہے۔ خادموں سے کہا پکڑو یہ صندوق، اٹھا کے دیکھو کیا ہے اس میں۔ وہ صندوق اٹھایا اور اس کو کھولا تو اس میں 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ایک بچہ پھول کی طرح مسکرا رہا تھا۔ حضرت آسیہ کو بچے نہیں تھے، فرعون کی بیوی کو بچے نہیں تھے۔ جب اس بچے کو دیکھا
14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے اور گلاب کے پھول کی طرح خوشبودار ہے، تو فوراً اٹھا لیا گود میں، کہا ہم اس کو اپنا بچہ بنائیں گے۔ فرعون نے کہا ارے کیا کر رہی ہو سکتا ہے یہ موسیٰ ہوگا، مارو اس کو۔ آسیہ نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، کتنے بچے اب تک مار دیے، موسیٰ پتہ نہیں کب مر چکے ہوں گے، یہ بچہ تو ہم پالیں گے۔ کسی عورت کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا تھا، عورت کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا تھا، اور فرعون کے پیٹ میں کھلبلی مستی اور درد شروع ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ نے فرعون کے دل میں بھی محبت ڈال دی، اب وہ بچہ فرعون کی گود میں پل رہا ہے۔ جس بچے کو مارنے کے لیے 70,000 عورتوں کو قتل کیا تھا، پتہ نہیں ہزاروں بچوں کو شہید کیا تھا، وہ بچہ اللہ نے دکھایا کہ لے مار، اگر تجھے طاقت ہے تو تیری گود میں ہے۔ اب تنخواہ دے کر اس کی ماں کو بلا کر اسے پرورش کرا رہا ہے اور کھلا رہا ہے۔ کھیلتے کھیلتے ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے ایک زور سے تھپڑ مارا فرعون پر، تھپڑ مارتے ہی چلانے لگا اور چیخنے لگا، کہنے لگے دیکھو یہی موسیٰ ہے، اس نے مجھے مار دیا ہے۔ تو آسیہ نے بیوی نے کہا خدا کے بندے بچے کھیلا کرتے ہیں، تو کیوں پریشان ہے؟ کہا نہیں یہ موسیٰ ہے۔ کہنے لگا اچھا امتحان لو، اگر یہ واقعی تیرا ملک چھیننا چاہتا ہے تو ہیرے جواہرات پر ہاتھ ڈالے گا، اور اگر نہیں بچپن کی عادت ہے تو انگار پہ ہاتھ ڈالے گا۔ تو ایک جگہ انگار رکھی، ایک جگہ ہیرے جواہرات رکھے، اور چھوڑا موسیٰ علیہ السلام کو۔ بچپن میں سال بھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام تو گئے سیدھا ہیرے جواہرات پر، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے انگار میں ڈال دیا۔ اور بچوں کی عادت ہوتی ہے جو ہاتھ میں ملتا ہے فوراً منہ میں لے لیتے ہیں، دیکھا نہیں بچوں کو؟ جو ہاتھ میں ملا وہ اٹھا کے فوراً منہ میں رکھ لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو اٹھایا، انگار کو، اور منہ میں رکھ لیا، جس سے ان کی زبان جل گئی، اس کی وجہ سے زبان میں لکنت آ گئی، بات صاف نہیں کر سکتے تھے، ہکل ہکل کر اٹک اٹک کر کرتے تھے۔ آسیہ نے کہا دیکھ اگر یہ تیرا ملک چھیننا چاہتا تو ہیرے جواہرات پر اٹھاتا ہاتھ ڈال کر، بچہ ہے معلوم نہیں ہیرے جواہرات کیا ہے، انگار کیا ہے، تو فرعون نے چھوڑ دیا۔ بہرحال اللہ نے دکھایا کہ جس کو تم مارنا چاہتے ہو یہ تمہاری گود میں کھیل رہا ہے، اگر ہمت ہے تو مار کے دکھاؤ۔ اللہ نے وہ بچایا، اللہ نے اس کے گھر میں پرورش کی، جوان ہوئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ساری دنیا جو چاہتی ہے وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، ہمارا یہ ایمان ہے، اسی کو معرفت کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر یقین کرنا، اللہ کے سہارے زندگی گزارنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔